الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو رحمان بن کر اس نے بلا بدل دیا ہے، انسانوں کو عطا کیا ہے، بلا طلب دیا ہے، ہر وہ شے دی ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے. جیسے ابھی ڈائٹ پلانس کے اوپر بات چل رہی تھی، تو اللہ رب العالمین نے غذاؤں کے اندر اور جو ایکٹیویٹیز ہماری ڈیلی لائف کی ہوتی ہیں اس کے اندر انسان کے ڈائٹس جو ہیں وہ رکھے ہیں، انسان کی خوراک جو ہے وہ رکھی ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ نیچرلی چیزوں کے اندر جو ہے وہ ہر شے موجود رکھی ہے. نیچرلی اس میں کوئی بھی چیز سپلیمنٹ کے طور پر لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی اگر نیچرل غذائیں ساری موجود ہوں اور اس کو ایک پراپر ریشو کے ساتھ جو ہے وہ انٹیک کیا جا رہا ہو، لیا جا رہا ہو. یہ رحیمی تقاضا ہے کہ چیزوں کو جو ہے وہ انتظام کے ساتھ رکھنا، نہ اس میں کوئی زیادتی ہونی چاہیے، نہ اس کے اندر کوئی کمی ہونی چاہیے، عدل کے ساتھ اس کو چلانا. جانوروں میں جو ہے وہ یہ چیز ٹینڈنسی کے طور پر جو ہے وہ آلریڈی موجود ہوتی ہے. وہ اپنی غذاؤں کو جو ہے وہ اس حساب سے جو ہے وہ رکھتے ہیں. جب منرلس کی کمی ہوتی ہے تو چیزوں کو جو ہے وہ چاٹنے لگتے ہیں. یہ جو دیواریں ہوتی ہیں اس کو چاٹنے لگتے ہیں. کوئی بھی نمک والی چیز جو ہوتی ہے اس کے اندر منرلس کافی تعداد میں ہوتے ہیں، کافی مقدار میں ہوتے ہیں. مختلف قسم کے منرلس ہوتے ہیں، سوڈیم بھی ہے، میگنیشیم بھی ہے، اس کو چاٹنے لگتے ہیں. بچوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو ان کو کسی نے سکھایا نہیں ہے کہ ان کو مٹی چاٹنی ہے. وہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ جب غذاؤں میں وہ چیز موجود نہیں ہوتی ہے تو وہ مٹی چاٹتے ہیں. مٹی میں جو ہے وہ منرلس ہوتے ہیں کافی، اس سے کچھ نقصان بھی ہوتا ہے ان کو، کچھ ایسی چیزیں بھی اس میں چلی جاتی ہیں جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں، جو وائرس ہوتے ہیں، جو نقصان دہ ہوتے ہیں انسان کو. لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو جو ہے وہ سمجھ بوجھ عطا کی ہے. وہ اپنی سمجھ بوجھ سے جو ہے وہ اپنے صحت کے نظام کو جو ہے وہ برقرار رکھ سکتا ہے، اور کچھ ایسی غذائیں جو ہیں وہ اپنے استعمال میں لے سکتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے، جو اللہ نے پیدا کی ہیں آلریڈی اپنے رحمانی تقاضے سے. لیکن کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہوتی ہے وہ انسان کے اندر کائنات میں بھی گڑبڑ پیدا کرتی ہے، انسان میں بھی گڑبڑ پیدا کرتی ہے. تو اس کو تنظیم کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلنا، یہ رحمانی تقاضا ہے. اگر اس کو نظم کے ساتھ لے کر چلے تو ملٹیپلائی ہوگی، اس کا جو فائدہ ہے، بینیفٹ ہے، وہ ملٹیپلائی ہوگا. اگر نظم کے ساتھ لے کر نہیں چلے، کچھ چیزوں کی کمی کر دی، کچھ چیزوں کی زیادتی کر دی، تو ایسی صورت میں پھر بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. تو جو گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے اس کو روکنے کے لیے رحمانی تقاضے سے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ایسا نظام رکھا ہے کائنات کے اندر فطری طور پر، جس کو ایکو سسٹم کہتے ہیں. ایکو سسٹم میں خود بخود جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ مینٹین ہو رہی ہیں اپنی خاص کوانٹٹی کے اندر. آکسیجن جو ہے وہ 17% جو کچھ بھی ہے وہ مینٹین ہو رہی ہے. نائٹروجن جو ہے وہ جو بھی ہے 70s میں جو پرسنٹیج ہے اس کی 78% غالباً وہ مینٹین ہو رہی ہے کائنات کے اندر. اللہ رب العالمین نے رحمانی تقاضے سے چیزوں کو جو ہے وہ آلریڈی مینٹین حالت کے اندر رکھا ہوا ہے. جب بھی کبھی اس کے اندر کوئی بیلنس میں گڑبڑ پیدا ہوتی ہے، رحیمی تقاضے سے جو ہے وہ اگر گڑبڑ جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر شے کے ساتھ اس کا شر بھی تخلیق کیا گیا ہے.
جب بھی کبھی اس شر کی وجہ سے تخلیق اس کی شر کی وجہ سے گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے تو کائنات کے اندر ایک سسٹم ہے، وہ سسٹم جو ہے وہ اس گڑبڑ کو ٹھیک کر دیتا ہے. غذاؤں میں اگر کبھی کوئی گڑبڑ ہو جائے، اچھا صحت کے نظام میں بھی کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. جیسے شیر کو جو ہے وہ جب اس کا نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے تو وہ کچھ گھاس وغیرہ کھا لیتا ہے. یہ فطری طور پر جو ہے وہ کچھ چیزیں ودیت کردہ ہیں، جبلی طور پر موجود ہیں. تو انسان کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے عقل دی ہے، وہ اپنے علم کے ذریعے سے جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ مینٹین کر لیتا ہے، اور جو بھی گڑبڑ ہوئی اس کو دور کر دیتا ہے. روحانی طور پر بھی انسان کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ پیدا ہوتی ہے. یہ اعمال کی دنیا ہے، اعمال کی دنیا میں بھی جو ہے وہ کبھی گڑبڑ پیدا ہوتی ہے اور ہوتی رہتی ہے. تو رب العالمین نے اپنے رحمانی تقاضے سے نبیوں کو بھیجا ہے اور کتاب کو بھیجا ہے، تعلیمات بھیجی ہیں تاکہ انسانوں کے اندر وہ جو اعمال میں گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے اس کو انسان جو ہے وہ دور کر سکے. یہ گڑبڑ جو ہے وہ نقصان پیدا کرتی ہے انسانوں کو. یہ اعمال کی دنیا کی گڑبڑ جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی صحت کا نظام کی گڑبڑ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کو صحیح کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ مختلف دوائیں وغیرہ استعمال کرتا ہے. تو قرآن حکیم کے متعلق بھی ایسا ہی جو ہے وہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر شفا ہے انسانوں کے لیے نا. یعنی جو روحانی بیماریاں انسان کو پیدا ہو جاتی ہیں، اس سے لالچ پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر، خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے، دھوکہ دینے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، جھوٹ بولنے کی صفت پیدا ہو جاتی ہے. یہ سب روحانی بیماریاں ہیں. ان روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اپنا پورا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے. ہر شے موجود ہے اس کے لیے بھی، وہ تعلیمات موجود ہیں جس کی مدد سے انسان جو ہے وہ اپنی روحانی بیماریوں کو جو ہے وہ دور کر سکتا ہے. نبیوں کو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ بھیجا ہے، وہ اس کے اوپر عمل کر کے دکھاتے ہیں. ان روحانی بیماریوں سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں، لالچ سے دور رہتے ہیں، ہرس سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ بیماریاں ہیں اور ان بیماریوں سے انسان کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے. روحانی بیماریوں سے انسان کا ڈیسٹینی جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. وہ عذاب کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ اس کی زندگی کے اندر پیدا ہوتی ہیں. تو انسان عذاب سے بچنے کے لیے جو ہے وہ دعا کرتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو انسان جو ہے وہ دعا کرتا ہے اس بات کی کہ بھلائیاں جو ہیں وہ ہم کو ہماری زندگی کے اندر ملیں، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے لائف میں، اور وہ صرف ابھی نہیں بلکہ آنے والے فیوچر میں بھی ملے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جو آنے والا کل ہے ہمارا اور مرنے کے بعد کی زندگی ہے، وہ سب میں ہمارا ڈیسٹینی جو ہے وہ بہتر ہو، اور ہم عذاب کی جو صورتیں پیدا ہوتی ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے، وہ عذاب کی صورتیں جو ہیں وہ انسان کی ختم ہوتی رہیں. تو یہ بدل اللہ سیئات من الحسنات، اللہ رب العالمین نے ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ انسان کی غلط سوچ جو غلط عمل کو جنم دیتی ہے، اس کی وجہ سے برائیاں جو پیدا ہوتی ہیں ہماری زندگی میں اور عذاب کی جو صورتیں پیدا ہوتی ہیں، تو اس کو انسان جو ہے وہ بھلائیوں سے بدل دے. یعنی کچھ ایسے کام کرے جو انسان کو جو ہے وہ اس کا ڈیسٹینی بہتر بناتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کو نازل کیا ہے
اسی مقصد کے لیے، تاکہ یہ اویئرنیس انسان کو حاصل ہو کہ جیسے بیماریاں ہوتی ہیں وہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، اسی طرح جسمانی بیماریاں، اسی طرح انسان کی روحانی بیماریاں بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس کے لیے بھی انسان کو جو ہے وہ پیوریفائی ہونے کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی ایک پلان بنانے کی ضرورت ہے، جیسے کہ ڈائٹ پلان بنایا جاتا ہے صحت کے لیے، ایسے ہی انسان کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنا ڈیسٹینی بہتر بنانے کے لیے ایک لائف پلان جو ہے وہ بنانا پڑے گا، زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ تو ایسے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی اگر لسٹ بنائی جائے تو کوئی 100 کے قریب آئٹمس جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے، اور یہ اللہ کی صفات ہیں بیسیکلی۔ انسان جو ہے وہ اللہ کی صفات کی طرف جاتا ہے، یعنی کوئی اچھائیوں کی طرف جائے، بھلائیوں کی طرف جائے، اور اس کے مد مقابل شیطانی صفات ہیں جو انسانوں ہی کے اندر پیدا ہوتی ہیں، تو انسان اس کی طرف نہ جائے کیونکہ اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ تو ڈوز اینڈ ڈونٹس کی ایک لسٹ ہے جس کو قرآن حکیم نے جو ہے وہ بڑے اچھی طرح سے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ یہ لسٹ ایک دفعہ میں نے بھی بنائی تھی کہ اللہ رب العالمین کیا چیز کرنے کے لیے بولتا ہے اور کیا چیز نہ کرنے کے لیے بولتا ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے پورا اعمال کی دنیا کے اندر، جس سے انسان کی روح کی ترقی ہوتی ہے کہ کچھ ایسی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ لالچ کو چھوڑنا پڑے گا، مال جمع کرنے کی جو ہرس ہوتی ہے انسان کو، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، الہاکم التکاثر، جو تکاثر کرتا ہے، جو جمع کرنے کے متعلق بس سوچتا رہتا ہے کہ بس میرے پاس آ جائے، سب کچھ میرے پاس آ جائے، سب میری تجوری میں آ جائے، ساری بھلائیاں بس مجھے ہی مل جائیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ انسان قبر میں چلے جاتا ہے۔ انسان کی جو روح ہے وہ اس جسم کی قبر کے اندر جو ہے وہ دفن ہو جاتی ہے، اور جسمانیات جو ہے وہ پوری غالب آ جاتی ہے اس کے اوپر، اور روحانیات جو ہے وہ اندر دفن ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ روحانی بنے، اس سے ہمارا اطمینان جو ہے وہ وابستہ ہے، ورنہ انسان عذاب کی صورتیں جو ہیں وہ دنیا کے اندر دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اسی کی طرف بار بار نشاندہی کرتا ہے۔ قرآن حکیم جو ہے وہ ریپیٹڈ ہے، یہ سب چیزیں یہاں یہ بھلائی کی چیزیں ہیں اس کو کرو، یہ برائی کی چیزیں اس کو نہ کرو، اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ تو آج بھی ہم قرآن حکیم کو جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آج ہمارے لیے کیا مضمون رکھا ہے۔ تو رافع بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کسی آیت کی تلاوت کریں۔ جی رافع بھائی۔ جی یہ سورت نمبر ہے 33، سورہ احزاب، جی، اور آیت نمبر ہے 50۔ ٹھیک ہے جی، 33، چیپٹر 33 سورہ احزاب، ورس نمبر 50۔ جی جناب پڑھیے گا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك
وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكهها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. اے نبی، ہم نے تیرے لیے تیری وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جنہیں تو ان کے مہر دے چکا ہے، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں تجھے دی ہیں، اور تیرے چچا کی لڑکیاں اور پھپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ با ایمان عورت جو اپنا نفس نبی کو ہبا کر دے. یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہے، یہ خاص طور پر صرف تیرے لیے ہی ہے اور مومنوں کے لیے نہیں. ہم اس سے بخوبی جانتے ہیں جو ہم ان پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ تجھ پر حرج واقع نہ ہو. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑے رحم والا ہے. یہ سورہ احزاب ہے، اس کو ذرا ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کے ساتھ ہی پڑھنا ضروری ہے. احزاب کہتے ہیں لڑائی کو، حزب لڑائی، جنگ، احزاب یعنی جنگوں کی جب صورتحال پیدا ہو جائے تو ایک خاص صورتحال کے اوپر یہ آیتیں جو ہیں وہ نازل ہو رہی ہیں. اور ایسی صورتحال جو ہیں وہ پیدا ہوتی رہتی ہیں انسانی زندگی کے اندر. قرآن حکیم چونکہ ایک مکمل کتاب ہے، اس لیے وہ ہر طرح کی احکامات جو ہیں وہ اس کے اندر بیچتا ہے، تاکہ انسانوں کے اندر کوئی کسی خاص سچویشن کے اندر جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس کے پاس ایک ریفرنس کے طور پر گائیڈ ہو جس سے وہ ہدایت حاصل کرے. تو یہاں پر جو ہے وہ احزاب کا ذکر آ رہا ہے، اور ان عورتوں کا ذکر آ رہا ہے جو کہ جن کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیا جا سکتا ہے، اور طلاق وغیرہ کے احکامات جو ہیں وہ اس کے اندر دیے جا رہے ہیں. طلاق کے احکامات، اور اس کے علاوہ تو بیسیکلی آیات جو شروع ہوتی ہیں یا مضمون جو شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. وہ آپ کو جو ہے وہ کچھ ایسے احکامات دیتے ہیں جس سے خوشخبری حاصل ہوتی ہے، جس سے جو اچھی خبر ہوتی ہے مومنوں کے لیے، جس سے مومنوں کے دل جو ہے وہ ٹھنڈے رہتے ہیں، اور کافروں کے لیے وہ نذیر بن کر آتا ہے. ان کو جو ہے وہ ڈرانے والا ہوتا ہے، خبردار کرنے والا ہوتا ہے. نبی کا وجود جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے آتا ہے. ہر دور میں جو اللہ والے آئے ہیں انہوں نے بشارت دی ہے مومنوں کو کہ وہ اگر مومن ایمان کی حالت کے اندر اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہے وہ چلیں گے، اس کے احکامات کے مطابق چلیں گے، تو ان کو بشارتیں ہیں، ان کے لیے زندگی کے اندر جو ہے وہ آسانیاں ہیں. اور اگر وہ خلاف جو جا رہے ہیں ان کے لیے زندگی میں مشکلات ہیں. تو ڈرانے والا جو ہے وہ وجود ہوتا ہے. ختم نبوت کے بعد جو بھی اولیاء اللہ آئے ہیں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ڈرایا ہے، اسی قرآن کے ذریعے سے ڈرایا ہے. وہ کوئی اپنی کتاب لے کر نہیں آتے، کوئی اپنا دستور لے کر نہیں آتے، ان کی اپنی بات کوئی نہیں ہوتی. جو کچھ بھی ہوتی ہے وہ یہی قرآن کی بات ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی بات ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے.
جو کہ قرآن حکیم کے اندر تفصیلی طور پر بیان کی گئی ہے، اور احادیث یا سیرت کے اندر جو ہے وہ عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے اسے۔ ایک نمونے کے طور پر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے نبی کی ذات کو رکھا ہے، اور یہ ہر دور کے لیے ہے۔ ہر دور میں بڑے سے بڑا کوئی بھی انسان پیدا ہوگا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہی اپنی زندگی کی راہیں جو ہے وہ درست کرے گا، اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے وہ ہدایت نامہ قرآن حکیم کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات کہی جا رہی، یا ایھا النبی، اے وہ نبی۔ قرآن حکیم کی مخاطبت جو ہے بڑی خوبصورت ہے، اے وہ نبی جس کا ذکر جو ہے وہ پرانی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ہاں حضرت، جس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے دیٹ پروفٹ، وہ جس کا انتظار تھا۔ تو یا ایھا النبی، اے وہ نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کر جو بھیجا ہے، آپ جو ہے وہ خوشخبری سنانے والے ہیں مومنوں کو، اور شاہد ہیں ان کے اوپر، ان پر گواہ ہیں۔ یہ جو شاہد کا لفظ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہر دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں۔ شاہدن، جب یہ تنوین فتحی آتا ہے تو وہ کسی بھی شے کو کنٹینیوٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، ہر دور کے اندر شاہد ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ ہر دور کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور اس کے اوپر عمل کرنے والے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسے فناف رسول وجود پیدا ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے انسانوں کو دیکھیں گے، ان وجودوں کے ذریعے سے۔ ہر دور کے اندر جو ہے وہ شاہد بن کر کھڑے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے وجود پیدا ہوں گے ہر دور کے اندر جو فناف رسول ہوں گے، ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا اسلام کی تعلیمات کو ان کے ذریعے سے جو ہے وہ انسانوں کے اوپر نافذ کرے گا۔ ہر دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی سکہ جو ہے وہ چلے گا۔ تو یہ روحانی وجود جو ہیں دنیا کے اندر ایسے پیدا ہوتے رہتے ہیں، شاہدن مبشرن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ہی پھر بشارت دی جائے گی مومنوں کو، اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ مومن فائدے حاصل کریں گے۔ ونذیرن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ان کو انذار کیا جائے گا، یعنی ان کو ڈرایا جائے گا اس بات سے کہ وہ جو غلط عمل کر رہے ہیں اس سے ان کو ڈرایا جائے گا۔ ایسا ہر دور کے اندر ہوتا رہے گا۔ یا ایھا النبی، یہ وہ نبی ہے جس کا ذکر پچھلی کتابوں کے اندر ہی موجود ہے، اور وہی نبی جو ہے وہ آئندہ آنے والے ادوار کے اندر بھی شاہد اور بشیر اور نذیر بن کر جو ہے وہ کھڑا رہے گا رہتی دنیا تک کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وداعیا الی اللہ، اور وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں باذنہ، ان کی اپنی مرضی نہیں ہے اس کے اندر، باذنہ اللہ کی مرضی ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ اللہ کی بات ہوتی ہے تو ہی بیان کرتے ہیں، اپنے حرص و ہوا اور نفسانی خواہش سے جو ہے وہ کچھ نہیں کہتے۔ ما ينطق عن الهوى، آپ کی ذات گرامی جو ہے وہ اللہ ہی کے، اللہ اگر غیب میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت میں ہے، اللہ ہی کی بات ہے جو ان کی زبان سے نشر ہو رہی ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اللہ کی طرف اپنی مرضی سے نہیں بلاتے، وہ اپنے
ان کی اپنی کوئی ہکڑی نہیں ہوتی، اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. جو کچھ بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی مرضی ہوتی ہے. ما تشاؤون الا انشاءاللہ، ان کی کوئی چاہت ہے ہی نہیں. چاہت اگر ہے تو وہ اللہ کی ہے بس. ما تشاؤون الا، وہ نہیں چاہتے کچھ بھی مگر ان یشاء اللہ، وہی چاہتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے لیے جو ہے وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اللہ جو ہے وہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو یہ جو راضی بر رضا رہنے کی کیفیت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ مخصوص کی گئی ہے قرآن حکیم کے اندر. تو آپ اپنی اذن سے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، اللہ ہی کی مرضی ہوتی ہے. وسراجا منیرا، اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ ایک چمکتا ہوا سورج ہے. سورج جو ہے وہ طلوع اور غروب ہوتا رہتا ہے، نصف النہار پہ بھی آتا ہے. تو ایسے ادوار جو ہیں وہ انسانی دنیا کے اندر آتے رہیں گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تقلب کا فی الساجدین میں رہیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی یراکا حین تقوم میں رہیں گے، یعنی یہ قیامت کا دور جیسے آتا ہے، بدلے کا دور، ایک ایسا دور بھی انسانوں کے اوپر آئے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کلمہ جو ہے وہ انسانوں کو پڑھایا جائے گا، انہی کی بات جو ہے وہ انسانوں کے سامنے بیان کی جائے گی، اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ بدلہ جو ہے وہ انسانوں کو دے گا. تو ایک ایسا دور بھی دنیا کے اوپر گزرے گا، اور تقلب کا فی الساجدین کا دور بھی گزرے گا. ایسا دور بھی گزرے گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ چند ایک مخصوص لوگوں تک جو ہے وہ محدود رہ جائیں گی. تو ایسا دور بھی آئے گا. تو ایسے ادوار جو ہیں وہ انسانوں کے اوپر آتے رہیں گے. جب سورج جو ہے وہ طلوع کی حالت میں رہے گا، جب سورج نصف النہار پر رہے گا، جب سورج غروب کی حالت میں رہے گا، پھر دوبارہ طلوع کی حالت میں آ جائے گا. بدا الاسلام غریبا سیعود غریبا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی ابتدا جو ہے وہ غریبوں سے ہوئی، اجنبی لوگوں سے ہوئی. سیعود غریبا، یعنی اس کے بعد سورج جو ہے وہ ڈھلنے کی پوزیشن کے اندر آ جائے گا. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ سورج پھر دوبارہ سے طلوع ہوگا. نشاط الثانیہ اسلام دوبارہ سے جو ہے وہ طلوع ہوگا. تو سورج جس طرح سے طلوع اور غروب ہوتا رہتا ہے، اور بالکل اسی طرح سے انسانی دنیا کے اوپر بھی ایسے ادوار آتے رہیں گے جہاں پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکار کر یہ بھی کہیں گے کبھی کہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پکار کر کہیں گے کہ کیا ہو گیا میری قوم کو، جب انہوں نے قرآن سے جو ہے وہ ہجرت اختیار کر لی ہے، قرآن سے دوری اختیار کر لی ہے. لیکن پھر ایسا دور بھی آئے گا جب دنیا میں جو ہے وہ اسلام کا پھر دوبارہ سے دورہ ہوگا، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا کہ قیامت کے زمانے میں کوئی کپڑے کا خیمہ اور کچی مٹی کی دیوار کا گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں اسلام کا کلمہ جو ہے وہ داخل نہیں ہوگا، راضی خوشی سے یا زور زبردستی سے. تو ایسے ادوار جو ہے وہ دنیا کے اندر آتے رہیں گے. اعادہ ہوتا رہے گا. اعادہ جو ہے وہ زندگی کی دلیل ہے. ہر شے کا جو ہے وہ اعادہ ہو رہا ہے. اس سیزن کے اندر جو ہے وہ آم آنے والے ہیں، تو آم جو ہے وہ اگلی سیزن میں پھر دوبارہ سے آ جائیں گے. تو ایسے ادوار جو ہیں وہ چلتے رہیں گے. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ادوار جو ہے وہ انسانوں کے اندر لوٹا لوٹا کر جو ہے وہ لائے جاتے رہیں گے. تلک الایام نداولها بین الناس. تو اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سراج منیرہ، وہ چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہیں. تو ایک دور ایسا آئے گا جب یہ سورج جو ہے وہ چھپ جائے گا، اندھیرے کا دور آ جائے گا جہاں پر اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ دنیا کی نظروں سے جو ہے وہ دور ہو جائیں گی. اللہ رب العالمین جو ہے وہ اللہ بولنے والا جو ہے وہ کوئی نہیں رہے گا. ایسا بھی آیا احادیث کے اندر، اللہ بولنے والا کوئی نہیں رہے گا. کیا مطلب؟ اللہ تو سب لوگ بول رہے ہیں لیکن اندھیرے کا دور رہے گا. کوئی جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا
کہ جس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہوں، جس کے اوپر اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ نوازشات ہو رہی ہوں، جس کا خدا سے کوئی تعلق، وقالوا ربنا اللہ کہنے والا کوئی نہیں رہے گا، استقامت اختیار کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. ایسے انسان جو ہے دنیا کے اندر موجود نہیں رہیں گے. تو ایک دور جو ہے وہ ایسا بھی آئے گا کہ اللہ بولنے والا کوئی نہیں رہے گا. اس وقت جو ہے وہ پھر دوبارہ سے سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدسی طاقت جو ہے وہ انسانوں کے اندر پھر دوبارہ کام کرے گی، کیونکہ آپ حیات النبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سراج منیرہ کے اندر جو ہے وہ خود یہ بات پوشیدہ ہے. ایک ایسا سورج ہے جو چمکنے والا ہے، اندھیرے کا دور بھی آئے گا اور اس کے بعد پھر سورج چمکنے کی پوزیشن کے اندر دوبارہ آ جائے گا. تو وبشر المومنین، مومنوں کے لیے بشارت دینے والے ہیں، بأن لہم من اللہ فضلا کبیرا. پھر یہ جو ہے وہ آگے کافروں اور منافقوں کا ذکر آنے کے بعد مومنوں کا پھر ذکر آتا ہے اور ان کی بیویوں کا ذکر آتا ہے. یہاں پر جو آیت پڑھی گئی، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک التی، اے مومنوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی انا احللنا لک. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خاص یہ بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ، اور پھر مومنوں کے تعلق سے کچھ عام احکامات بھی دیے جا رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو عورت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان سے نکاح کرنا چاہیں، تو ان کو جو ہے وہ اس بات کی اجازت ہے کہ وہ 4 سے زیادہ شادیاں بھی جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں، جبکہ دیکھا جائے تو شہوت کا زور جو ہے وہ کافی کم ہو چکا ہوتا ہے انسان کے اندر، اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے ہیں. اور جس وقت شہوت کا زور ہوتا ہے اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 40 سالہ عورت سے نکاح کیا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس کے بعد پھر دوسرا نکاح جو ہے وہ آپ نے ان سے ایک 50 سالہ عورت جو تھی، کافی بوڑھی عورت تھی، ان سے نکاح کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کی خواہش کا اظہار کیا. اور اس دوران میں پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی یعنی حضرت عائشہ کا رشتہ بھی اسی زمانے کے اندر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی وہ نکاح جو ہے وہ 2 سال یا 2.5 سال کے بعد جو ہے وہ پھر رخصتی اس کی. تو یہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ کچھ باتیں جو ہیں وہ خاص کی گئی، اور عام مومنوں کو جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دی گئی. اس کا پرپس جو ہے وہ غالباً یہی رہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اس زمانے میں جو ہے وہ اپنے عروج کے اوپر تھا، اور ابتدائی دور تھا بالکل، اور اس وقت جو ہے وہ تالیف قلب کے لیے جو ہے اور اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نکاح کیے، جو کہ اس کا پرپس جو ہے وہ یہ تھا کہ اسلام جو ہے وہ ان قبائل کے اندر تک جو ہے وہ پھیل جائے. مختلف قبیلوں سے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے. تو یہ خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موجود تھا کیونکہ وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا. اس کے بعد پھر 4 شادیوں کی جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے. ہر دور کے اندر بڑے سے بڑا کوئی بھی انسان مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک وقت میں جو ہے وہ 4 عورتیں جو ہیں وہ اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، اور اس سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا. پھر اس کے اندر کیٹیگریز بتائی گئی کہ کون سی عورتیں جو ہے وہ نکاح میں رکھی جا سکتی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ایسی عورتیں جو امرأۃ مومنۃ، وہ ایسی عورتیں ہونی چاہیے جو کہ مومنہ عورتیں ہوں، مومن عورتیں ہوں.
تو مومن عورتیں جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ کہا گیا، قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ اس طرح کے احکامات آئے ہیں، سب کو ملا کر جو ہے وہ پھر دیکھنا چاہیے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو، جیسا کہ تمہارے لیے ایسا ممکن ہے، تو پھر ایک ہی شادی کرو، یہ بات بھی کہی گئی۔ تو غرض قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ اس طرح کے احکامات آئے ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور پر جو احکامات آ رہے ہیں یہ خاص اس سچویشن کے اندر آ رہے ہیں جب بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ مال غنیمت میں آ رہی ہیں، جب ان کے شوہر جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، جو اسلام کے خلاف لڑ رہے تھے، اور اس کے بعد وہ عورتیں جو ہیں وہ مومنوں کے یعنی مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ غنیمت کے مال کے طور پر جو ہے وہ آ گئی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ لونڈیوں کا درجہ جو ہے وہ دیا گیا، ان کو یہ ان کو اس سینس میں جو ہے وہ عزت دی گئی کہ مسلمان مرد جو ہیں وہ ان کے ساتھ شادیاں کر سکتے ہیں، ان لوڈیوں کے ساتھ جو ہے وہ شادیاں کر سکتے ہیں، ان کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں۔ تو ایسا کرنے کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی۔ تو یہ قرآن حکیم میں جو ہے وہ اس طرح کے احکامات جو ہیں وہ آئے ہیں، لیکن یہ خاص کنڈیشن کے طور پر ہیں، جبکہ مسلمان عورتوں یعنی مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ غنیمت کے مال کے طور پر کچھ عورتیں جو ہیں وہ آ جائیں، جیسے کہ ابھی بھی سچویشنز جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں جہاں پہ مرد جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں جنگوں کے اندر، اور عورتیں جو ہیں وہ تعداد میں جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، اور کسی علاقے کے اوپر، کسی قوم کے اوپر کوئی دوسری قوم جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ احکامات جو ہیں وہ باقاعدہ اس کے اندر دیے گئے ہیں کہ تم جو ہے وہ ان عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو، اور ان کو جو ہے وہ ان کو بھی ایک حیثیت دی جاتی ہے، ان سے پیدا ہونے والے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی ایک حیثیت دی جاتی ہے۔ تو غرض یہ پورا ایک سسٹم ہے جس کو قرآن حکیم نے جو ہے وہ واضح کیا ہے، تاکہ معاشرے کے اندر کوئی کرپشن کی سچویشنز جو ہیں وہ پیدا نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ حلال طریقے سے چیزوں کو جو ہے وہ سسٹم کے اندر جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے، تاکہ حرام کاریاں جو ہیں وہ دنیا کے اندر سے جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ایک ایسے سسٹم بنائے ہیں جس کے ذریعے سے ایک انسانی معاشرے کے اندر جو ہے وہ ابتری کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہونے سے بچا جا سکتا ہے، اور ایسی سچویشن جو ہیں وہ ہر دور کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ تو قرآن حکیم جو ہے وہ ان سچویشنز کے اندر انسانوں کو جو ہے وہ روحانی ارتقاء کی طرف جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے، ایک ایسا سسٹم بنایا جائے جس سے جسمانی جو لوازمات ہیں، جو انسان کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوتی رہیں، اور انسان جو ہے وہ روحانی طور پر ترقی کرے، تو اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دلا جا رہی ہے۔ تو یہ خاص موضوع ہے جس کے اوپر جو ہے وہ کافی کچھ لکھا گیا ہے، مختلف لوگوں نے اس کے اوپر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، لیکن بنیادی چیز اس کے اندر یہی ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جنم دیا جائے جس کے اندر حرام کاریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور حلال طریقے سے جو ہے وہ جنسی خواہشات کو جو ہے وہ پورا کیا جائے، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ پروٹیکشنز جو ہیں وہ لوگوں کو حاصل رہیں۔ ان عورتوں کو جو کہ جہاد کے دوران جو ہے وہ آ جاتی ہیں، ان کو پراپر طریقے سے پروٹیکشن مہیا کی جائے، ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ مرد جو ہیں وہ ان کی مملوکہ جو ہیں وہ رہیں وہ، اور کچھ مرد جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ قوام کی حالت میں رہیں، قوامون علی النساء، جسے قرآن حکیم نے فرمایا کہ مومن مرد جو ہیں وہ ان عورتوں کے اوپر جو ہے وہ ایک ان کے نگران کے طور پر جو ہے موجود ہے۔ اس کے اندر قرآن کی اس میں جو ہے وہ گڑبڑ بھی پیدا ہوتی ہیں بہت ساری،
کیونکہ اللہ رب العالمین روحانی ربوبیت کرنا چاہتا ہے، مگر انسان جو ہے وہ اپنے جسمانی خواہشات کے اوپر چلنا چاہتے ہیں. تو اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے، اگلی آیت جو ہے وہ اسی کے متعلق ہے کہ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جو ہے وہ تمہارے دل میں جو کچھ بھی ہے وہ جانتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کے اوپر اور اگلی آیت، اس سے اگلی آیت میں بھی یہ بات ہے وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، کہ اللہ جو ہے وہ تمہارے اوپر پورا پورا گہری نظر رکھے ہوئے. رقیب کہتے ہیں گہری نظر رکھنے کو، نگہبانی کرنے کو، گہری نظر رکھنے کو. اللہ رب العالمین گہری نظر رکھا ہوا ہے. تو اس کے اوپر کوئی سوال ہے تو آپ لے سکتے ہیں. جی چلیے جی یہاں پہ ختم کرتے ہیں. پھر بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.